بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بتاتا ہوں آپ کو آدھی رات کو عدالتیں کیوں لگی تھیں۔ یہ پشاور میں سابقہ پرائم منسٹر صاحب سوال کر رہے ہیں کہ آدھی رات کو عدالتیں کیوں لگی تھیں۔ آدھی رات کو عدالتیں اس لیے لگی تھیں کہ عمران خان کا ٹیسٹ ہو کہ اس کے اعصاب کتنے مضبوط ہیں اور یہ آخری گیند تک کھیلتا ہے یا آخری گیند سے پہلے سرنڈر ہوتا ہے۔ وہ آپ کی آخری گیند تھی اور اس وقت آپ کو مضبوطی دکھانی چاہیے تھی، کیونکہ بہت بڑا موقف تھا آپ کا۔ آپ کے پاس اتنی بڑی دلیل تھی کہ وہ بغاوت جو ثابت ہے، غیر ملکی بغاوت ہے، غداری ثابت ہے ان کی، اور اس کے اوپر آپ نے کمپرومائز نہیں کرنے تھا، عدالتی کارروائی آگے نہ ہونے دیتے، بالکل ریزائن نہ کرتے۔ یہ جو آپ کے سوری صاحب ہیں، قاسم سوری صاحب، جن کو آپ ہیرو کہہ رہے ہیں، ہیرو نہیں ہیں، وہ بھی زیرو ہیں۔ انہوں نے کمزوری دکھائی ہے ریزائن کر کے، پھر آپ نے کمزوری دکھائی ہے، اور دینی نقطہ نظر سے بھی یہ بات سامنے آئی ہے۔ ابھی قاسم سوری صاحب کی جو تقریر آپ سنیں، اس کے آخر میں انہوں نے جہاں نعرہ تکبیر لگایا ہے، اس کے بعد ایک شرکیہ نعرہ لگایا ہے، نعرہ حیدری یا علی مدد کا نعرہ لگوایا انہوں نے، اور آپ کے ماتھے پر بل نہیں پڑا ہے۔ یہ ہے آپ کی کمزوری۔ اصل میں شرک آپ کے خون میں دوڑ رہا ہے، اس وجہ سے آپ کمزوری دکھاتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی آپ نے کمزوری دکھائی تھی جب آپ نے دھرنا چھوڑ دیا تھا۔ 126 دن کے بعد ایک واقعے سے اس کو بنیاد بنا کے گویا ایسا لگتا ہے آپ کو بہانہ مل گیا۔ آپ کو دھرنا نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، اس دن نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ کیا وہ پاکستان کے لیے نہیں تھا؟ آپ کا بیان آیا تھا بعد میں کہ پاکستان کے لیے ہم نے، تو کیا دھرنا کس کے لیے تھا؟ دھرنا بھی پاکستان کے لیے تھا۔ اگر تو آپ کو نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ فوج نے آپ کو کچھ بھی نہیں کہنا تھا۔ فوج کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے، فوج کے اپنے معاملات ہیں، میں جانتا ہوں، میں خود فوجی افسر ہوں۔ فوج ان معاملات میں نہیں پڑتی ہے، جس طرح آپ کے سپورٹر گلا کر رہے ہیں کہ فوج نے ساتھ کیوں نہیں دیا۔ فوج ساتھ نہیں دیتی ہے، وہ نیوٹرل ہے، صحیح معنوں میں نیوٹرل ہے۔ کبھی بھی فوج مداخلت نہیں کرتی ہے جب تک مجبور نہ کی جائے۔ تو کوئی بھی آپ کا ساتھ نہیں دے گا اس انداز سے، آپ کو خود آگے آنا پڑے گا، اور آپ کو مضبوطی ملے گی۔ ایمان اپنا پہلے ٹھیک کریں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین سے آپ شروع ہوتے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ مضبوط کرتا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھنے والا کسی کے سامنے نہیں جھکتا ہے۔ پھر کیوں آپ مزار کے سامنے جھکتے ہیں؟ بتائیے کیوں وہاں سجدہ کرتے ہیں؟ اور پھر مانتے بھی نہیں، کہتے یہ وہ والا سجدہ نہیں ہے جو شرک والا ہوتا ہے، یہ محبت والا سجدہ ہے، وہ اسی محبت کو شرک کہتے ہیں۔ تو آپ نے بھی شرک کیا، پھر بازو بند پر یا علی مدد کا پٹا بدوایا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ شرک، دوسرا شرک آپ کے اندر۔ اور پھر جمہوریت بذات خود ایک مشرکانہ سسٹم ہے، یہ بھی آپ کا شرک ہے۔ پھر آپ کے اسٹیجوں سے یہ شرک یا نعرے لگتے ہیں، اور آپ کے ماتھے پر بل نہیں پڑتا ہے، بلکہ میں نے سنا ہے ایک شرکیہ قسم کی قوالی، وہ دھن اس کی ترانہ ٹائپ وہ وہاں لگا ہوا تھا، اور آپ اس کے اوپر حل اٹھاتے ایسے ایسے جھوم رہے تھے آپ اس کے اوپر۔ تو جس کو شرک کی قوالی کے اوپر حل اٹھے، وہ اللہ کے لیے کام کر رہا ہوگا۔ کیوں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں عمران خان صاحب؟ ابھی بھی وقت ہے، توبہ کر لیں اور بالکل ذرا اپنے عزائم کو مضبوط کریں۔ آدھی رات کو عدالت اس لیے لگی تھی آپ کے عزائم کو چیک کرنے کے لیے، کس حد تک جاتا ہے یہ بندہ، اور اگر آپ قائم رہے تھے کچھ بھی نہیں ہونا تھا۔ یقین کیجیے آپ کی زیادہ عزت ہوتی، تھوڑی دیر کے لیے کیا فرق پڑتا ہے، بندہ گرفتاری دے دے اور نائل بھی قرار دے دے، تب کیا ہوتا ہے؟ موقف سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ میں اگر آپ کی جگہ ہوتا، بہرحال میں تو اپنے دین کا کام کر رہا ہوں الحمدللہ، اس مشرکانہ دین سے میرا کوئی تعلق نہیں، کسی سیاسی جماعت سے میرا کوئی تعلق نہیں، کسی فرقے اور مسلک سے میرا کوئی تعلق نہیں، نہ بریلوی، نہ دیوبندی، نہ اہل حدیث، کسی کے ساتھ بھی۔ یہ آپ لوگوں کے آپس میں اکھاڑے ہیں، آپس میں آپ کے مقابلے ہیں، اور دو باطل آپس میں ٹکرا رہے ہیں۔ اس میں حق اور باطل کا معاملہ نہیں ہے۔ حق اور باطل کا معاملہ وہ تھا جو نبی علیہ السلام اور صحابہ کا تھا، توحید کا معاملہ، شرک کا معاملہ۔ وہاں اقتدار کی جنگ نہیں تھی، ملک کی جنگ نہیں تھی، قوم کی جنگ نہیں تھی۔ نبی علیہ السلام قوم کو نہیں اٹھا رہے تھے، عرب قوم کو، وہ ایمان عقیدے کو اٹھا رہے تھے۔ اس کے اندر عربی بھی شامل تھے، عجمی بھی شامل تھے۔ یہ توحید کا معاملہ ہوتا ہے، یہ اللہ کا راستہ ہوتا ہے۔ اس راستے میں جو مرتا ہے وہ اللہ کے راستے کا شہید ہے۔
باقی 2 موقعوں کے اوپر آپ نے بہت زبردست کمزوری دکھائی ہے، ایک وہ دھرنا اٹھا کے، اور 2015 کے اندر میں نے بک لکھی تھی دا یونیک سولوشن ٹو پاکستان کرائسس، اس کے اندر میں نے اس کا ذکر کیا تھا کہ آپ کو دھرنا نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، آپ کو مضبوطی دکھانی چاہیے تھی، وہاں آپ نے کمزوری دکھائی ہے، سارے کیے کرائے پر پانی پھیر دیا۔ اور مجھے ابھی تک یاد ہے اس دور میں کتنی خواتین تھیں اور دوسرے لوگ تھے، وہ رو رہے تھے کہ کیوں آپ نے دھرنا اٹھایا ہے، آپ نے کمزوری دکھائی ہے۔ اور دوسری کمزوری ابھی یہ ہے کہ جب وہ رات کو عدالت قائم ہوئی ہے اور آپ نے جناب آپ کے وہ جس کو آپ ہیرو کہہ رہے ہیں، ہیرو نہیں ہیں، زیرو ہیں، انہوں نے وہاں آ کے اپنے گھٹنے ٹیک دیے ہیں۔ یہ اصل میں ٹیسٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے انسان کا، مرد کا، ایک خاص کر لیڈر کا۔ لیڈر گھٹنے نہیں ٹیکتا ہے، لیڈر جان دے دیتا ہے لیکن گھٹنے نہیں ٹیکتا ہے، سرنڈر نہیں ہوتا ہے۔ اس چھوٹے سے پریشر کو آپ نہیں برداشت کر سکتے، پاکستانی عدالت کو یہ پریشر کو آپ نہیں برداشت کر سکے ہیں، تو آپ اصلی وہ امریکہ کے اور دوسرے پریشر کو کیسے برداشت کریں گے؟ جنگی صورتوں جب آپ کے سامنے آئے گا نہیں کر سکیں گے۔ للکارنا بڑا آسان کام ہوتا ہے، حافظ سعید بھی للکارتا ہے، اور جو خادم حسین رضوی بھی للکار رہا تھا، اور سارے للکارتے ہیں، آپ بھی للکارتے ہیں، لیکن عملی طور پر میدان میں کھڑے ہونا اللہ کے بھروسے کے اوپر وہ بڑا مشکل کام ہے، اور وہ مومنوں کے حصے میں آتا ہے، وہ صحابہ اکرام کے حصے میں آیا تھا، وہ طارق بن زیاد کے حصے میں، یہ کشتیاں جلانا ہوتا ہے، کشتیاں جلا کے، جس طرح آج کل حقیقت ٹی وی والے بھی اور وہ عمران ریاض خان بھی آپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ عمران خان نے کشتیاں جلا دی، وہ کشتیاں جلانے والے اور تھے، وہ دین کا راستہ تھا، ایمان کا راستہ تھا، توحید کا راستہ تھا۔ یہ نہیں ہے کہ یہ تو بلکہ ایمان اور عقیدے کی طرف آپ نے آنے کے دروازے بند کر دیے، اس کو کشتیاں جلانا نہیں کہتے ہیں، یہ اپنے پاؤں پر کلاڑی مارنا کہتے ہیں۔ بہرحال اپنی اپنی قسمت کی بات ہے، اپنے اپنے نصیب کی بات ہے، اس کا یہی اینڈ ہونا تھا۔ آج بھی میری کتاب پڑھیں جو میں نے آپ کے لیے زیادہ تر اس میں چیپٹر لکھے تھے 2015 کے اندر، اس کے اندر میں نے لکھ دیا تھا اس کا اینڈ یہ ہوگا، اور اس انداز سے مجھے بڑا اطمینان ہے کہ میری وہ تجزیہ بالکل صحیح تھا، یہی اینڈ ہو اور یہی ہونا چاہیے تھا۔ باقی آپ کی قسمت، اور یہ جو دوسرے ہیں ان کا تو خیر کہنا ہی کیا۔ بہرحال آپ ان میں سب سے بہتر ہیں، لیکن کاش ایمان عقیدے کے اندر آپ کی مضبوطی آ جائے، یعنی اس میں نکھار آ جائے، اس میں پیورٹی آ جائے، شرک آپ کے اندر سے نکل جائے، پھر آپ بہت مضبوط ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری سرحدوں کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے۔ ہر طرف سے پوری قومیں اس کو نوچنے کے لیے کھڑی ہیں۔ اللہ کے بندو، کن لوگوں کے ہاتھوں میں آپ نے یہ معاملہ دے دیا ہے؟ یہ آپ کی بات بڑی زبردست تھی کہ کن لوگوں کے ہاتھوں میں، غداروں کے ہاتھوں میں ہمارا یہ ایٹمی پروگرام اور یہ ساری چیزیں چلی گئی ہیں، یہ تو بیچ دیں گے، یہ ملک کو بیچ دیں گے۔ لہٰذا ہمارے جو ذمہ دار لوگ ہیں، خاص کر جنہوں نے پاکستان کی سالمیت کی قسم کھائی تھی، ان کے اوپر بڑی بھاری ذمہ داری آ گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے۔